فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور تمام دیکھنے سننے والوں کو دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، اور وہ لوگ جو کہ دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے باہر ہے، کسی بھی کائنات کے اندر ہے، تمام سننے دیکھنے والوں کو سب دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں۔ نبی کی ولادت جو ہے، ربیع الاول کا مہینہ جو ہے، یہ بڑا ہی باسعادت ہے، اور یہ مبارک کا دن ہے کہ آج 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ ہم اپنی خوشیوں میں تمام لوگوں کو، دوستوں کو بھی اور شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے ساتھ امیر عبدالقدیر اوان صاحب، السلام علیکم سر۔ ذیشان خان، خیریت سے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ تعالیٰ، اچھا کلام پڑھا حضور اقدس۔ پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، پھر میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آتا ہوں کہ وہ جو قدریں ہیں، وہ جو تقاضے ہیں جو کہ عشق نبی میں ہمیں پورے کرنے چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کو ہم کہاں تک پورا کر پائے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک، یہ میرا گمان ہے اور یہ بدگمانی ہی زیادہ لگتی ہے مجھے۔ مثال کے طور پہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اپنے سلیبس کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ عرب کے کلچر کے مطابق جو ہے وہ مائی حلیمہ جو ہے وہ تشریف لائیں، اور بہت سی اور جو تھیں وہ مائیں دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی تھی کہ بچوں کو وہ باہر لے جاتے تھے کھلے ماحول میں پرورش کے لیے۔ تو مائی حلیمہ جو ہے وہ سیدہ آخری دم تک بیٹھی رہیں کیونکہ ان کو اور کوئی بچہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں، کیونکہ آپ خود کمزور تھیں، آپ کی اونٹنی جو تھی وہ کمزور تھی، تو لوگوں نے آپ کو اپنا کوئی بچہ نہیں دیا، تو باقی سارے بچے جو تھے وہ لوگ لے کر چلے گئے۔ تو آخر میں میری ماں سیدہ آمنہ کا لال جو ہے وہ رہ گیا، تو ان کو سیدہ حلیمہ جو لے کر چلی گئیں۔ اب تاریخ یہ ہمیشہ بتاتی اور کہتی ہے کہ وہ جو اونٹنی تھی وہ بہت لاغر تھی، جہاں سے میری ماں سیدہ حلیمہ تشریف لائی تھیں وہاں پہ ان کی بکریاں جو تھیں وہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، ان کا جو باغ تھا وہ بھی پھل نہیں دیتا تھا، جو باغ کھانے کے لیے گھاس کا رکھا ہوا تھا اس میں بھی ہریالی نہیں تھی، درختوں کے اوپر پھل نہیں لگتے تھے۔ لیکن پھر تاریخ یہ بھی آپ کو بتاتی ہے کہ جب میرے نبی اس اونٹنی پہ بیٹھے تو اللہ نے اس اونٹنی کے اندر بہت سی طاقت ڈال دی۔ جب میرے نبی جو ہیں وہ وہاں پہنچے تو ان بکریوں کو جن کے تھن جو تھے دودھ سے خشک ہو چکے تھے ان میں دودھ بھی اتر آیا، وہ پھل جو کہ درخت نہیں دے رہے تھے وہ درخت جو ہیں وہ پھل بھی دینے لگ گئے، وہ گھاس جو خشک تھا وہ بھی سرسبز ہو گیا، اور سیدہ حلیمہ کی بہن جو کہ اپنے بھائی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر بکریاں چرانے جاتی تھی، انہوں نے کئی دفعہ اس بات کا ذکر کیا کہ بکریاں جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے گرد جو ہیں وہ گھومتی رہتی ہیں۔ میں تقاضۂ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول کا یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیرت نگاروں کو یا تاریخ دانوں کو یہ ضرور لکھنا چاہیے کہ اس بات میں فرق کیا کریں کہ مائی حلیمہ نے میرے نبی کو پالا یا میرے نبی نے مائی حلیمہ کو پالا۔ حضور اقدس جو تقاضۂ محبت ہوتا ہے اس میں ہم یا تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں یا شاید بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ تقاضے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے، بیان کرنے کے کسی طرح سے؟ بہت شکریہ بلال بھائی۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کریم ربیع الاول کی مبارک ساتھ مبارک فرمائے، آمین۔ تو آپ جو فرما رہے ہیں بلال بھائی، اس میں عرض کروں گا کہ عطا میں امتحان ہوتا ہے اور امتحان میں عطا ہوتی ہے۔ واہ، عطا میں امتحان ہوتا ہے، جو اللہ عطا کرتا ہے اس میں ایک امتحان، اس میں امتحان ہوتا ہے، اور کہیں اور اس امتحان میں بھی عطا کوئی ہوتی ہے۔ امتحان آ جائے اس میں بھی عطا ہوتی ہے، واہ واہ واہ، بجز بندہ شاکر و صابر ہو، شکر گزار بھی ہو اور صبر کرنے والا بھی۔ عطا میں وہ شکر کر رہا ہو اور امتحان میں وہ صابر ہو۔ واہ، دنیا میں لفظ عشق جو ہے عین شین کاف، جی، لیکن اس کا مفہوم ہر کوئی اپنی کیفیت سے جی کرتا بالکل، ہے، اور اسے ضبط نہیں کیا جاتا دنیا کے اصولوں میں۔ ٹھیک، لیکن در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ در ہے کہ جہاں محبت و عشق بھی پابند ہے، جہاں محبت اور عشق بھی پابند ہے۔ واہ واہ واہ، ماہ مبارک ربیع الاول میں جہاں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو اس میں صرف مسلمان، صرف انسان نہیں، صرف انسان بھی نہیں، صرف مخلوق نہیں، ہر شے، کل مخلوق، چاہے اسے آپ آسمان کی وسعتوں میں دیکھیں، آسمان دیکھیں، چاہے زمین کی وسعتوں میں دیکھیں، چاہے زمین کا ایک ذرہ دیکھیں، کیا بات، مٹی کا ایک ذرہ دیکھیں، ہر شے کی طرف نسبت ہے رحمت کا آپ کے سبب۔ اب جب یہاں تقاضوں کی بات آئے گی تو اشرف الخلق ہے یہ مخلوق، اللہ کریم نے انسان کو نائب پیدا فرمایا، فرشتوں کو فرمایا، نوری مخلوق کو فرمایا میں اپنی زمین میں نائب پیدا فرمانے جا رہا ہوں، اسی لیے سجدہ کروایا۔ اب جو نائب ہے اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، جس کا نائب ہے اس سے بھی جانے، اور جہاں نیابت ہے ان امور سے بھی آشنائی رکھتا ہے، جہاں اس کا حکم چلنا ہے وہاں بھی جانے، جہاں اس نے نیابت پوری کرنی ہے اس کو بھی جانے، کیا بات، وہاں بھی جانتا ہو، اور جس کا نائب ہے وہاں سے بھی جانتا۔ واہ واہ واہ، انسانی دسترس جو ہے، احسن التقویم قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے اسے تخلیق کا نمونہ پیدا فرما، لیکن خلق سے باہر اس کی رسائی نہیں ہے ماں سوائے انبیاء رسول کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات امام الانبیاء ہے، تو جو حصے خالق کے متعلق ہیں خلق سے باہر ہیں وہاں ہماری دسترس نہیں ہے ماں سوائے اس بات کو سمجھنے کے کہ کوئی ایک ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، جس نے سب کو پیدا کیا، جسے کسی نے پیدا نہیں، اور اس پہ ہماری کوئی دسترس نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے ہم نہیں جان سکتے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا، یہ بھی بتایا گیا۔ اچھا، اب جو تقاضے ہیں جی، وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اسلام پورا ضابطہ حیات ہے۔ آپ جب ابھی انٹرو میں بات کر رہے تھے، آپ یقین مانیں ایک لحظے کو میرے اندر یہ خیال گیا کہ جب آپ مائی صاحبہ کا ذکر فرما رہے تھے اور یتیمی میں آپ کے پالنے کے اللہ سبب فرما رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ کس دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو نبی نے نہ دیکھی۔ پھر آپ پردہ فرما کے آپ کا خانوادہ تک تہ تیغ ہو گیا، اور ہم عاجز ہوں ان باتوں کو جاننے کے لیے جن کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا، اور جس امت کو یہ شرف بخشا کہ تو امتوں پر گواہ ہوگا اور میرا حبیب تم پر گواہ ہوگا، ہم عاجز ہوں ان تقاضوں کو جاننے کے۔ کیا بات ہے، لیکن بات یہ ہے نا جی کہ یہ امتحان ہے، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ایک ایک ساتھ قیمتی ہے چونکہ اس کا حساب دینا۔ کیا بات ہے، بالکل بے شک، بالکل بے شک۔ اور نظام اسلام پر جب بات کریں گے تو
وہی سارا ادب بھی سکھاتا ہے اور تربیت بھی کرتا ہے، چونکہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے حبیب کی حدوں سے تجاوز نہ کرو. کیا بات ہے، یہ پہلی بنیاد ہے اس عشق کی. واہ، لا ترفعوا اصواتکم حد سے فوق صوت تجاوز نہیں النبی، کرنا. کیا بات ہے، تمہاری آواز تک نہ بلند ہو، ورنہ سارے مال چلے جائیں گے. ایسے کہ شاید علم تمہیں ہی خبر ہو. بھی نہ ہو. دونوں لا کا اطلاق دونوں طرف، ایک طرف تو کرے نا جی تو آتا ہے کہ تمہیں خبر نہ ہو، تو دوسری طرف یقینی ہو جاتا ہے کہ ضائع ہو گئے. تو اس کا فقدان ہمارے معاشرے کی حدت شہادت دے رہی ہے کہ منا تو ہم بہت رہے ہیں، ہاں، تشہیر تو بہت ہے. جہاں ولادت باسعادت ہے، یہی مہینہ مبارک ولادت باسعادت کے حوالے سے پھر بحث ہے کہ 12 ربیع الاول ہے یا 8 ہے، 9 ہے یا 10 10 ہے یا 17 ہے، کیا ہے. اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا اس پر اجماع ہے، زیادہ اتفاق دار دنیا سے پردہ فرمانے میں اس تاریخ میں آتا ہے. تو کس لیے آپ تشریف لائے؟ جب دین کی تکمیل ہوئی، حجۃ الوداع پر اللہ کریم نے یہ مبارک آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا. اور یہ نعمت میں نے تم پر دین اسلام کی پوری فرمائی. آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ بڑا گرم جوشی سے ایک دوسرے کو ملے، مبارکبادیں دیں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہیں نظر نہیں آ رہے. تو ڈھونڈنا شروع کیا، تجسس ہوا کہ اتنے مبارک دن پر آپ کو مبارک پہلے دینی چاہیے ہمیں. تو دیکھا تو ایک خیمے میں ایک طرف زارو قطار روئے جا رہے. حضرت یہ تو خوشی کا مقام ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا آپ جس مقصد کو تشریف لائے جب وہ پورا ہوگا تو یہ مکان، یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جلوہ افروز ہوں، آپ پردہ فرما جائیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کیا بات، پردہ فرما آپ نے اپنا فرض پورا فرما دیا. اب یہ جگہ، یہ مکان اس قابل نہیں ہے کہ آپ جلوہ افروز ہوں، آپ دار دنیا سے منتقل ہو جائیں گے، پردہ فرما جائیں. وہی ثابت ہوا. اب وہ عشق اور وہ محبت، چونکہ اس راستے میں بلال بھائی کسی بھی طرف آپ نکلتے ہیں نا تو مائل سٹون ہوتے ہیں جو منزل کا فاصلہ بتاتے ہیں کتنی دور ہے ابھی، اور تھکے ہارے کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ تھوڑا رہ میں نے گیا. کلومیٹر اور طے کر لیا. جی بالکل. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے پسند فرمایا اپنے حبیب کی خدمت کے لیے، اور تورات و انجیل میں ان کی مثالیں عطا فرمائیں. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا اقوام سابقہ پر تھا نا جی، وہاں تورات و انجیل میں آپ کے خدام کا بھی انہی کیفیت اور حالات کے ساتھ ماننا تھا. کیا بات ہے. تو یہ وہ نشان منزل ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس انداز کو اختیار کرنا ہے، اور اس انداز کا فقدان کتنا نازک موضوع ہے. یہ جو آپ نے فرمایا نا نشان منزل ہے، میں اس پہ واپس آؤں گا، وقفہ لے لوں چھوٹا سا پھر واپس آتا ہوں. حضرت حذیفہ ابن یمانی جو ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو گھوڑے والی جو یا اونٹ والی جو مثال ہے کہ آپ نے آ کے کہا کہ آپ نے اس کا جو گواہی دی، انہوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہی دی کہ انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو اللہ کو آپ کے لیے مانتا ہوں، تو یہ گھوڑے کی مثال کیا ہے. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے پھر آپ سرچ کرتا ہوں کہ امت روز قیامت باقی امتوں پہ گواہی کیسے دے گی. جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے رحمان. جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے رحمان. سو جا رہے
ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ جو آپ نے جملہ کہا تھا نا جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ جھولا جھلانے آتے ہیں, تو میں سوچ رہا تھا ابھی آپ کے اس کلام کو سنتے ہوئے کہ قرآن کی اگر 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں تو ایک آیت سے تو زیادہ ہی ہمیشہ لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام, لیکن اگر ایک بھی لے کر آئے ہوں ہر دفعہ تو 6,500 جو ہے وہ 6666 کہتے ہیں وہ آیتیں جو ہیں وہ لے کر آئے. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا جو زمین پر آنا ہے وہ 23,000 سے زیادہ 22,000 اور کچھ کے قریب ہے. تو میں سوچتا ہوں پھر کسی نہ کسی کا تو جھولا جھلانے آتے ہی ہوں گے نا, وہ صرف آیتیں لے کر تو نہیں آتے ہوں گے. یہ جو حضرت حذیفہ یمانی کی میں آپ سے بات عرض کر رہا تھا, اسرائیلی روایت ہے کہ امتیں جب قیامت کو اکٹھی ہوں گی ساری, تو ساری امتیں جو ہیں وہ اپنے نبیوں سے انکار کر دیں گی کہ انہوں نے ہمیں کچھ راستہ دکھایا ہے یا انہوں نے ہمیں تک پیغام پہنچایا ہے. تو پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, تو امتیں دیکھیں عقل جو ہے نا, میں لفظ سیرکزم استعمال کرنا چاہتا ہوں, یا وہ جو خنسی پن ہے نا وہ وہاں بھی آپ کا کیسا چل رہا ہوگا. کہیں گے جناب یہ کیسی بات ہے, ہم تو ان سے پہلے آ کے جا چکے تھے, تو یہ تو ہمارے بعد آئے, تو یہ ہم پہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں. امت وہاں بھی حضرت حذیفہ یمانی والی بات کہے گی, وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو نبی کے کہنے پہ گواہی دی ہے, جو نبی نے بتایا کہ نبیوں اور پیغمبروں میں اپنا پیغام پورا کیا, ہم وہ گواہی دے رہے ہیں جو کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا. یہ بڑی فضیلت ہے اس امت کی کہ ہم اللہ پاک کی اس رحمت سے نبی کی امت ہیں. حضور ایک دس جب لفظ عشق استعمال کرتے ہیں آپ, میں آپ کو خصوصی طور پہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ سفر کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, راستے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں, یا یہ منزل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں؟ اسلام جو ہے جی نظریہ ہے, درست, اور اس نظریے کا اختیار کرنا پوری انسانیت میں سے ہمیں ایک قوم مومن بندے مومن بناتے. آپ جب منزل مقرر کرتے ہیں تو پھر راستے کی بات آتی ہے. پہلے مقرر ہونی چاہیے, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. اب جو عشق مصطفیٰ کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس بات کا کرنا میں تو یہ کہوں گا کر نہیں رہے, کرنا نصیب ہو رہا, تو پھر نشانے منزل کیا ہوں گے. اسی لیے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ سیرت پاک کا مطالعہ کیا کریں, وہ آپ کو اس عشق کی حقیقت سے وہ آشنائی دے گی کہ آپ اس سیرت پاک کو اختیار کرتے چلے جائیں. دوسرے درجے میں کہ اپنی پڑھنے کے حوالے سے جب بات آتی تو اس میں اولیت وہ فرمایا کرتے تھے کہ درود شریف پڑھا کرو. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. یہ وہ دعا ہے جس کی شرف قبولیت یقینی ہے, اور اس کی شرف قبولیت میں جب لفظ آل آئے گا تو اس آل کی تشریح میں امتی بھی داخل ہوتا چلا جائے گا. تو پھر اس کی نسبت آپ کی طرف سے ہے, تو عطا اللہ رب العالمین کی ہے, نسبت آپ کی طرف ہے. واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اس بچپنے سے کہ جہاں مائی صاحبہ آپ کو لے کر گئیں, وہاں سے لے کر پھر مدینہ منورہ میں دار دنیا سے پردہ فرمانے تک کوئی ایک پہلو ایسا بتا دیں پوری انسانی زندگی میں جس میں یہ تشنگی محسوس ہو کہ اس میں کیا کرنا ہے. اچھا حضور اس طرف ذرا توجہ بھائی. دیکھیے نماز جو ہے نا بالکل انفرادی فعل, آپ جماعت میں بھی پڑھتے ہیں, لیکن انفراد فرد جو ہے, حج جو ہے وہ ایک ایسا ایکسٹریم ہے جو کہ آپ کو اگر اللہ توفیق دے تو آپ نے کرنی. اگر نماز ہو بغیر وضو کے, صاحب سادات ہو, نماز آپ بغیر وضو کے تو نہیں پڑھ سکتے, بغیر سجدے کے تو نماز نہیں ہو سکتی, بغیر رکوع کے تو نماز نہیں ہو سکتی. اب اس کے تقاضے ہیں, حج جو ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں. اب اس میں آپ شکار تو نہیں کر سکتے, آپ اس میں احرام تو نہیں اتار سکتے, آپ اس میں اپنی وہ چیزیں جو حلال ہوں ان سے بھی آپ کو پرہیز, حج کے دنوں میں آپ بال نہیں اکھیڑ سکتے, بال نہیں اکھیڑ. اب یہ تقاضے ہیں ان فرض عبادات کے جو کہ اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں. جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو عشق کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے جنون کے. اب یہ جنونی کیفیت کے اندر جو تقاضے ہیں یہ کیسے پورے کریں؟ انسانی فطرت میں دو کیفیات ایسی ہیں جو اگر ضابطے میں ہوں اور ضبط میں ہوں تو نکھار آتا ہے, اور اگر وہ ضابطے میں نہ رہیں تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے. ایک ہے قوت غضبیہ اور غصہ, اور دوسری ہے قوت شہوانیہ محبت کی. اور در اقدس کے اصول و ضوابط میں یہ دونوں قوت بھی پابند ہیں اللہ کے حکم کی.
ایسے تو نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے اقدس پر تھوکنے والے کو چھوڑ دیا. کیا فرمایا تھا کہ مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں اپنے غصے کی وجہ سے تجھے قتل کروں. اچھا یہ بھی عشق رسول ہوا ہے. اپنے غصہ جو ہے وہ میں نہیں, یہ اس وقت قوت غضبیہ غالب آ رہی لیکن نہیں کیا. غالب کیوں نہ آئی؟ وہ تقاضا جو تقاضا. واہ 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 واہ. تو یہ وہ راستہ ہے, ابتدا نیت ہے خالص. یعنی کہ میں عشق کے جنون میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو مرضی کروں, میں تو حالت جنونیت میں ہوں. یہ تقاضا نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. وہ عشق حقیقی ہے نہیں. وہ حقیقی عشق ہے نہیں. یہ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ بندہ مغلوب الحال ہوگا, مغلوب ہونا کمزوری ہے, یہ بلندی نہیں ہے, یہ کمزوری ہے. اگر آپ سالک کو دیکھتے ہو کہ مجذوب ہو گیا تو یہ کمزوری ہے. سالک المجذوبی ہو تو اسے ضبط نصیب ہوتا ہے. یہ پھر کہ یہ جملہ آپ نے بڑا بھاری کر دیا. مجذوب سالک جو ہے وہ کپڑے پھاڑ رہا ہے, دیکھنے والا متذبذب ہے کہ اسے کیا کپڑے کیوں پھاڑ رہا ہے. بالکل. اور جب سالک مجذوب ہوتا ہے, سالک المجذوبی نصیب ہو اسے, تو اسے پھر ضبط نصیب ہوتا ہے. اس کی صورت اس کے ظاہر سے باطن تک اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نصیب ہوتی ہے. واہ واہ. اور ایک اور پہلو عرض کروں, ہمیشہ ہم نعت مبارک پڑھتے ہیں تو ہمارا انداز اسی پہلو سے ہوتا ہے کہ بھر دو جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے نابینا کو بینائی کے لیے اپنے حوالے سے دعا کا فرمایا. اس میں بحث نہیں کر رہا ہوں, اس در پر اپنے آپ کو پیش کرو. بے شک. اپنے آپ کو قربان کرو. اس حضور کیا پیش کر سکتے ہو, اس طرف جاؤ چونکہ تم مخاطب ہو. کیا بات. یا ایھا الناس سے تمہیں یا ایھا الذین آمنوا پر لایا گیا ہے. آمنوا کے ساتھ عمل الصالحات ہیں, اور دوری ہے اس حقیقت سے, دوری ہے جو اظہار محبت میں ہم اس تفریق تک چلے گئے ہیں کہ بام دستوں کے رباں ہو. کیا بات. یہ تو وہ محبت ہے جو اس امت کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دے. واہ. میرا سانس ٹوٹ جائے, پانی میں گاؤں نہیں میرے بھائی کو دو, اور اگر پانی پر میں گلا کاٹ رہا ہوں تو پھر عشق کے تقاضے کہاں گئے. کیا بات ہے. بڑا فاصلہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. روکنے کو دل نہیں کر رہا لیکن وقفے پہ جانا بڑا ضروری ہے. واہ. یہ کوئی شخص اگر کہہ رہا ہو کہ میں کیونکہ عشق میں مبتلا ہوں تو میرے اوپر کوئی قاعدہ نہیں لگتا, یہ جھوٹ ہے. یہ تقاضا ہے, محبت ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. واپس آئیے اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو شخص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں چھوڑ کے گئی تھی بڑی چھوٹی عمر میں, اور آپ نے بڑی خدمت کی. صبح فجر کا وقت ہے, پانی جو ہے وہ وضو کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے, اور نبی کی جوش رحمت جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا مانگتے ہو, کیا مانگو. یہ جو لفظ ہیں یہ خدائی ہیں, یہ نبی کبھی اس طرح گفتگو نہیں کرتے. لیکن یہ بات بہت کم جگہوں پہ آپ کو ملے گی کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ آپ نے پوچھا کہ عائشہ تمہیں کیا چاہیے. جب انہوں نے پوچھا تو دیکھیے وہ جو صحابی ہیں ان کا جواب آگے سے کیا, یا رسول اللہ مجھے جنت میں اپنا ساتھ دیجیے. یہاں پہ میں ابھی اس خاتون کی, اس عورت کی بات نہیں کروں گا, وہ میں ابھی تھوڑی دیر بات کروں گا, جس پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو, اس شخص کو کہا تھا جس نے بہت آپ کی خاطر اور خدمت کی تھی. جب آیا اور اس نے مانگا آپ سے تو آپ نے جو مانگا اس کو دیا, لیکن آپ نے کہا کہ تم سے بہتر تو وہ بڑھیا رہ گئی. وہ بڑھیا کون تھی وہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول کا جو جملہ ہے نا, یہ وہ جملہ ہے میرے خیال میں جو کہ شاید امت جو ہے اس پہ کم زور دیتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سجدوں سے میری مدد کرو. وہ جو سجدوں والی بات تھی نا, وہ حاضری آپ کے اندر اگر کم ہو اور آپ صرف اس زور بیاں پہ رہے کہ نہیں ایسا نہیں, میرے میں محبت بہت ہے, یہ تقاضے اللہ تعالیٰ پورے کرے گا. حضور اقدس یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دنیاوی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہ کروں, جو کہ مجھ سے میرے نبی نے کہا ہے کہ یہ تم پہ فرض ہے. مجھے تو نہیں پتا نماز فرض ہے, مجھے نبی نے کہا تو فرض ہے, کیسے پڑھنی ہے نبی نے بتایا, مجھے کیا کیا کرنا ہے. یہ کیا ممکن ہے جو مزاج ہم نے آج اپنایا ہے کہ محبت ہونی چاہیے, گفتار ہونی چاہیے, نعتیں ہونی چاہیے, لیکن وہ کام جو کہ فرائض کے زمرے میں آتے ہیں یا جو سنت کے زمرے میں آتے ہیں وہ میں کم کر سکتا ہوں کیا؟ عرض یہ ہے جی کہ ہم اپنے لیے راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں فرار کی. جیسے آج کل ایک فکر عام ہے, سنفل پرسن,
اس کو عاجزی کے معنوں میں کہہ دیا جاتا ہے. مذہب کے حوالے سے بات کہتے ہیں کہ انسانیت مذہب ہے. مذہب نے انسانیت سے کھائی اور اسلام نے سنفل سے نکالا. واپس جانا کمال نہیں ہے. اچھا یہ بڑی اعلیٰ بات کرتی ہے. یہ ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں میں تو بڑا گناہ گار ہوں, اللہ نے آپ کو گناہوں سے نکالا. اس کو ایکسکیوز لے کر راہ فرار نہیں لے سکتے. دیکھیں بات یہ ہے معزز بلال بھائی, اس مشت غبار کو رب العالمین سے آشنائی کا ذریعہ ہے در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سوچ رہے ہیں ہم وہاں کیا کر رہے ہیں اور وہ کیسا کریم ہے. اپنے بچوں کو جو روزی کما کر کھلا رہے ہو اس کے طریقے سلیقے درست ہوں, وہ فرماتا ہے یہ عین عبادت ہے. واہ واہ واہ. حالانکہ اس میں کوئی عبادت نہیں ہے, وہ تو رزق ہمارا دنیا کا. اپنے والدین کی خدمت کس کی کر رہے ہو؟ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا ہو رہا. کیا بات ہے. حدیث شریف میں ملتا ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے بندے مومن پر کہ وہ کم از کم 7 دن میں 1 دفعہ نہائے, پاکیزہ ہو. ٹھیک. بدن کس کا دھو رہے ہو؟ بالکل اپنا. تو جتنی ضروریات تمہاری ہیں, ایمانی یا وجودی, ذاتی یا معاشی معاشرتی, تیری پوری فرما رہا ہے اور وہ راضی بھی ہو رہا ہے, اجر بھی عطا فرما رہا ہے. کیا بات ہے. کیسی کریمی ہے, کیسی کریمی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور محبت کی جب دیکھنے ہو نا پیمانے, تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اہل مکہ نے روکا اور پھر بات یہ آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خطرہ ہے کہ شاید آپ کو شہید نہ کر دیا گیا ہو, تو اس مہم گفتگو میں جو آخری گفتگو کرنے والا گیا تھا نا آپ کے حضور, جب وہ واپس آیا تو اس نے اہل مکہ کو ایک بات کہی. اس نے کہا میں نے کیسر و کسرا کے درباروں میں آداب دیکھے ہیں, جو کچھ یہاں دیکھا ہے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. آپ کے صحابہ منتظر ہیں کہ اگر آپ وضو فرما رہے ہیں تو پانی نیچے کو نہیں گرنے دیتا. لعاب مبارک کسی طرف آپ چاہیں کہ میں کسی طرف لعاب مبارک زمین پر پھینک دوں, اسے زمین پر کوئی نہیں گرنے دیتا. ہاتھوں پر لیتے ہیں, چہرے پر ملتے ہیں, سینے پر ملتے ہیں, اور جسے وہ نصیب ہو جائے وہ خوش قسمت ترین اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ آپ پر جان دے دیں گے, آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے, ان سے لڑ نہیں سکو گے. اب ہم پسند و ناپسند پر پریشان بیٹھے ہیں, اور جو نشان منزل ہے وہ جان یا موت اس کی پرواہ نہیں بتا رہا. بالکل. تو اس چیز کا اختیار کرنا ہمارے نہ صرف معاشرے, ہمارے گھروں اور ایک ایک فرد کی جو اکائی ہے زندگی کی, اس میں ٹھہراؤ لائے گا. کیا بات. یہ جھگڑا نہیں ہو سکتا, یہ فساد نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم تقسیم ہوتے ہیں قوم پر, لسانیت پر, اس پر رنگ و نسل پر, یہ جو تفریق سے تفریق ہوتے جا رہے ہیں, حل کیا ہے؟ واپس بنیاد پر چلے جاؤ. جب بات اللہ کی ہوگی, بات اللہ کے حبیب کی ہوگی, جب آپ کی محبت میں اللہ آپ سے محبت فرمائے, اللہ آپ سے محبت کرے گا. یار کیا جملہ ہے, کیا جملہ ہے, کیا بات ہے. اللہ مجھ سے محبت کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب تو اس کے محبوب کی سے محبت کرے گا, اس کے محبوب کی محبت سے لبریز ہوگا, تو اللہ تجھے محبت فرمائے گا. اور وہ ایسا کریم ہے کہ صاحب ایمان کو ولایت عطا فرماتا ہے. کوئی نہیں کہتا پیر ہے مرید ہے, صاحب ایمان کو ولایت دیتا ہے. سارا صاحب ایمان. کیا بات. آج جس نے کلمہ پڑھا اللہ ولی الذین آمنوا, کیا بات ہے, تو کیا اس کے کیا تقاضے ہیں؟ کیا بات ہے. دعویٰ یا اس دعوے کے ساتھ شہادت کا ہونا, اور جس دعوے کے ساتھ شہادت نہ ہو اسے کوٹ میں کیا کہتے ہیں, کیا گردانا جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کوئی قبول نہیں کرتا. اور ایک اس کا اور پہلو میں عرض کرنا چاہوں گا, اور میں خصوصی طور پر چاہوں گا, اور میں اپنے ناظرین کے اس نقطہ کو عرض کروں گا. بے شمار سوال آتے ہیں, ہماری تمنائیں, خواہشات, بے شک اس حوالے سے بے شمار سوال آتے ہیں. یاد رکھیے گا, اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمانے سے پہلے اس کی تقدیر جو ہے, اس کا رزق جو ہے, اس کی زندگی, اس کی ساتھ تقسیم فرما دی.
جو حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اسے اختیار کرنے کا فرمایا، جس سے ہم تقدیر الہی کے سپرد کر کے عملی زندگی کی بجائے بے عملی میں چلے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کی۔ اور جو اس نے اپنا حصہ لیا ہے کہ میں کوئی شے ایسی نہیں زمین پر جس کا رزق میرے حوالے، اس کے لیے ہم مخلوق کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ کوئی میرے رزق کا سبب کر دو، کوئی چیز لکھ دو میرا رزق بڑھ جائے۔ اور اس نے جس کے لیے فرمایا کہ محنت کرو، وہاں سے بے بہرا ہو گئے، وہاں ہم کہتے ہیں تقدیر الہی۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، ظاہر ہے وہ تشنگی جو ہے وہ بالکل کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ جو ایک صحابی، ایک شخص تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس نے خاطر اور خدمت کی، آپ نے کہا کبھی تم بھی آنا۔ وہ جب آئے تو انہوں نے ان کی بھی خاطر کی اور کہا کہ کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے کہا ہاں مجھے کچھ بکریاں دے دیں، اونٹ دے دیں، فلاں دے دیں، یہ دے دیں، میرے بچے اس میں آ جائیں گے۔ وہاں پہ میرے نبی نے کہا تم سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑھیا جو ہے وہ اچھی اور بہتر رہے گی۔ وہ کون سی بڑھیا تھی؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ راستہ بھٹک رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے ملے گا راستہ، تو وہاں پہ پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کی روایت ہے یہ، کہ وہ ایک بڑھیا تھی جس کو کہ پتہ تھا کہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ کہاں پر ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ مجھے آپ نے شام لے کر جانا ہے، اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ وہ قبر جو تھی وہ کسی کو نہیں علم تھی۔ اس بڑھیا کے پاس گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ وہ قبر، اس نے کہا میں قبر کی نشانی تو بتا دوں گی، وہ جب تک آپ کو قبر نہیں ملے گی اس نبی کی تب تک آپ کو راستہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا بتاؤ، انہوں نے کہا نہ، پہلے ایک وعدہ، اگر وعدہ کریں گے تو بتاؤں گی۔ انہوں نے کہا کیا وعدہ حضرت موسیٰ؟ انہوں نے حضرت موسیٰ سے، اس بڑھیا نے کہا کہ نبی اللہ میں چاہتی ہوں کہ میرا گھر جنت میں آپ کے گھر کے ساتھ ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ آپ کو وحی ہوئی اور آپ نے اس بڑھیا کو کہا کہ ہاں تیرا گھر میرے ساتھ ہوگا۔ یہ مانگنے کی جو استطاعت ہے اور مانگنے کی جو آپ کی اہمیت ہے، میرے خیال میں اس پہ بھی توجہ کریں۔ جب ہم عشق تو بڑا کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے مانگنے کی تب بھی کمزوری، اور جب مانگ آتی ہے دینے کی تو تب بھی ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہت کمزور رہتے ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری بخشش صرف محبت اہل بیت اور نبی پاک سے اگر یہاں بھی ہو جائے تو یقین کیجئے 33 مارکس لے کر بھی پاس ہونا جو ہے وہ ہوتا تو وہ پاس ہی ہے۔ بس اتنی سی آرزو ہے۔ بسم اللہ۔ کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین و حسن، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے